زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے نا جب لگتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، جی بالکل، ایک مایوسی سی اداسی سی چھا جاتی ہے۔ اور سمجھ نہیں آتا کہ ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلا جائے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے 3 بہت خاص ناموں پر، قادر، قدیر اور مقتدر۔ جی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ناموں کی جو گہرائی ہے وہ کیسے ہمارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ بالکل۔ اصل میں یہ نام اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت، اس کے کامل اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے نا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسے کسی سبب کی، کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جی ہاں بالکل، ایک اطمینان آ جاتا ہے دل میں۔ تو آئیے اسی سمجھ کو بنیاد بنا کر 3 بنیادی اصولوں پر بات کرتے ہیں، جی، جن پر اگر عمل کیا جائے تو زندگی میں وہ جو اصلی خوشی اور سکون ہے وہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ جو نام ہے نا، قادر، قدیر، مقتدر، ان کا مطلب ہی ہے کامل قدرت، مکمل اختیار۔ مکمل اختیار، جی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نہ کسی سبب کی، نہ وقت کی قید، نہ جگہ کی، نہ ہی یہ جو ہمارے طبی قوانین ہیں ان کی۔ اچھا، یعنی وہ ان سب سے ماورا ہے۔ بالکل، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ بات تو واقعی ایمان کو بہت مضبوط کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم وہ واقعات دیکھتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، جی، یا یوسف علیہ السلام کا وہ کنویں سے نکل کر سیدھا تخت مصر تک پہنچ جانا، سبحان اللہ، یا وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ 100 سال بعد زندہ ہونا اور کھانا بالکل تازہ۔ بالکل ویسا ہی۔ یہ سب اسی لامحدود قدرت کی نشانیاں ہیں نا۔ جی، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے اللہ کی طرف آتا ہے نا تو اللہ اسے آزماتا ضرور ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر نیت خالص ہو تو پھر اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو گویا پہلا اصول یہی ہوا کہ نیت خالص ہو۔ جی بالکل، نیت صاف ہو، ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ اچھا، اسے 1000 دینار قرض کی ضرورت تھی۔ اس نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا، اللہ کو گواہ ٹھہرایا۔ اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا۔ جی، تو قرض دینے والے نے بھی اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے وہ رقم دے دی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب واپسی کا وقت آیا، وہ سمندر کنارے پہنچا تو کشتی نہیں تھی، وہ جو جانے والی تھی وہ نکل گئی۔ تو اس نے دعا کی، اے اللہ، میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اب تو ہی یہ امانت پہنچا دے۔ اور پھر اس نے وہ دینار ایک لکڑی میں ڈالے۔ لکڑی میں ڈال کر؟ جی، اور اسے سمندر میں بہا دیا، اور اللہ نے وہ لکڑی سیدھی قرض دینے والے تک پہنچا دی۔ کمال ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ بالکل، بس نیت سچی ہو اور اللہ کا نام لے کر دھوکہ نہ ہو، سچائی ہو تو مدد آتی ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہو گیا، نیت کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ اچھا، نیت کے بعد دوسرا اہم اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کریں اس کا اجر صرف اللہ سے مانگے۔ صرف اللہ سے، لوگوں سے توقع نہ رکھیں۔ جی، نہ لوگوں کی تعریف کی امید، نہ کسی بدلے کی۔ اس کی بھی ایک بڑی زبردست مثال ہے قاضی ابو بکر بن عبد الباقی کی۔ اچھا، ان کا کیا واقعہ ہے؟ انہیں مکہ میں ایک بہت قیمتی ہار ملا تھا۔ اس کے مالک نے اعلان کیا کہ جو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 500 دینار انعام ملے گا۔ 500 دینار؟ یہ تو بڑی رقم تھی۔ جی، اور قاضی صاحب خود بھی ضرورت مند تھے، مگر جب انہوں نے ہار مالک کو لوٹایا تو انعام لینے سے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ کیوں؟ کہا، میں نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے اجر اللہ سے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا دل گردہ چاہیے، ضرورت کے باوجود۔ یقیناً، لیکن پھر دیکھیں اللہ نے بدلہ کیسے دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا سمندری سفر میں جہاز تباہ ہو گیا،
وہ کسی طرح ایک جزیرے پر پہنچے. وہاں انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. ان کی نیکی اخلاق دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے ہوں گے. بہت. تو لوگوں نے ایک یتیم مالدار لڑکی سے ان کی شادی کروا دی. اچھا. اور آپ یقین کریں اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار تھا. کیا بات ہے. وہی والا ہار. جی. اور پتہ چلا کہ اس لڑکی کے باپ نے یعنی ہار کے اصل مالک نے مرتے وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ میری بیٹی کی شادی اسی ایماندار نوجوان سے کروانا جس نے یہ ہار لوٹایا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے دعا قبول کی اور کیسا بدلہ دیا؟ بالکل. نہ صرف وہ نیک بیوی ملی، وہ ہار ملا، بلکہ بعد میں وہ ہار 5 لاکھ دینار میں فروخت ہوا. اللہ نیتوں کا پھل ایسے دیتا ہے. بے شک. نیت خالص، اجر صرف اللہ سے. اور تیسرا اصول جو سکون کی طرف لے جاتا ہے، حرام لقمے سے سختی سے بچنا. حرام سے پرہیز. نئے مسلمان ہوئے تو اپنی قوم کے پاس گئے. انہوں نے ان کے سامنے حرام کھانا رکھا. شاید خون تھا یا خنزیر کا گوشت. اچھا. انہیں شدید بھوک لگی تھی، کئی دن سے بھوکے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا. کہا میں یہ نہیں کھا سکتا. بھوک کے باوجود حرام سے انکار. جی. بھوکے ہی سو گئے لیکن اللہ پر توکل رکھا. تو رات میں غیب سے دودھ کا پیالہ آیا. غیب سے؟ جی. انہوں نے پیا اور بالکل سیراب ہو گئے. صبح جب قوم نے انہیں تر و تازہ دیکھا تو حیران رہ گئے اور ان کی یہ استقامت دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. استقامت کا یہ نتیجہ. جی. اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے سلا بن اشم کا. وہ صحرا میں سفر کر رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا. اچھا. انہیں کہیں سے سور کی چربی سے پکا ہوا کھانا ملا. انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ایک اور مسافر ملا، اس کے پاس کھانا تھا مگر وہ بھی چھوڑ دیا کہ کہیں اس پر زیادتی نہ ہو جائے، اس کا حق نہ مارا جائے. یعنی نہ صرف حرام سے بچے بلکہ ظلم سے بھی بچے. بالکل. تو اللہ نے انہیں غیب سے بے موسم کی تازہ کھجوریں عطا فرمائیں. بے موسم کی کھجوریں؟ جی. تو جب بندہ حرام سے اور ظلم سے بچتا ہے نا تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں: نیت خالص رکھنا، بدلہ صرف اللہ سے مانگنا اور حرام اور ظلم سے بچنا. جی. اگر ان اصولوں کو زندگی میں اتار لیا جائے تو شاید وہ جو مایوسی ہے، وہ جو بے چینی ہے، وہ امید میں بدل سکتی ہے. بالکل. دیکھیں مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، آئیں گی. لیکن مایوس نہیں ہونا. یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اس کی قدرت کامل ہے. جی. اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں. فوراً کوئی غلط راستہ، کوئی حرام راستہ اختیار کرنے کے بجائے تھوڑا صبر کریں. اللہ آزماتا ہے مگر انتظار کا پھل بہت میٹھا دیتا ہے. جیسے قاضی ابو بکر کے ساتھ ہوا، صبر کیا تو اللہ نے کیسا نوازا. بالکل. تو دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ان پیارے ناموں پر کامل یقین عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور حرام سے بچنے کی توفیق دے. آمین. اور ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. آمین. اور ایک آخری بات جو شاید غور کرنے کی ہے، جی، وہ یہ کہ ان اصولوں پر سچے دل سے عمل کرنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا یہ صرف دنیا کی مشکلیں ہی آسان نہیں کرتا. اچھا. بلکہ یہ انسان کو ان بلند درجات تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھا سکتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کا راستہ. جی. اور وہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. تو یہ صرف دنیا سنوارنے کا نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے.